अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नताशा रहमान और आपको वक्त न्यूज़ की खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन सादत रमज़ान में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, रमज़ान का महीना बाबरकतों वाला महीना है और नेकियां इकट्ठी करने की ये एक हमें मौका मिलता है और एक अगर कहें कि एक मुकम्मल पैकेज है कि इस महीने में अपनी नेकियां इकट्ठी करनी है। जितना आपको टाइम मिलता है आप अल्लाह की रज़ा की खातिर लोगों पर अपनी जो मदद है वो करना शुरू कर दें, लोगों की इमदाद करना शुरू कर दें, उनकी इंसानियत के नाते लोगों की मदद करना शुरू कर दें और उनकी हेल्प करना शुरू कर दें ताकि अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जहां गवर्नमेंट हमारे मुल्क में मुस्तहिक ख़ानदानों के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है, वहीं अगर हम फलाही इदारों की बात करें तो वो भी पेश हमें दिखाई देते हैं और अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आज हमारे साथ अगर हम बात करें अल मक्की अल मदनी डायलिसिस सेंटर की, तो उनके चेयरमैन भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम डॉक्टर मोहम्मद जमील है, और इसके साथ साथ हमारे साथ ह्यूमन राइट के जो एक्टिविस्ट हैं शेख परवेज साहब, वो भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। रमज़ान मुबारक में आपने हमें एक मौका दिया कि शायद हम अपना कोई ऐसा मैसेज कन्वे कर सकें जिससे कि आम लोगों को फ़ायदा हो सके, कोई बेनिफिट हो सके। अल्लाह ताला ने मुझे 1972 में एक बेटी से नवाजा था माशाल्लाह। और वो बेटी जो थी ना, शी वॉज उस वक्त हम कहते थे मेंटली रिटार्टेड, ठीक है। तो वो उसकी जो पैदाइश हुई थी वो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ से हुई थी और उसकी वजह से उसके दिल में सुराख था। अल्लाह ताला मुझ पे बड़ा मेहरबान रहा है हमेशा से ही। तो वो मुझे अल्लाह ने सबब बनाया, मैं बेटी को इंग्लैंड ले गया, वहाँ उसके दिल का ऑपरेशन कराया और जो हमारे सर्जन थे जिन्होंने ऑपरेशन किया उन्होंने मुझे घर पे बुलाया। तो लोग हैरान होते थे कि घरों पे तो ये लोग किसी को बुलाते नहीं, आपको क्यों बुलाया। मुझे नहीं पता था वजह क्या है। अब मैं उनके घर पे गया, चाय पे हम मियाँ बीवी गए, तो वो बात करते करते उन्होंने मुझे पूछा कि जी आप का सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है और आपके मुलाजिम कितने हैं, और इस तरह के सवाल पूछ के मुझे कहते हैं आपको कोई फ़ायदा लगता हो बहुत ज़्यादा तो आपको पता है कि आप किस तरह करेंगे। मैंने कहा ये बड़ा सिंपल है कि मुझे पता है कि मेरा कौन कौन सा मुलाजिम रिलायबल है और उसको मैं वो काम सौंपूँगा। तो डॉक्टर साहब ने फिर बात की कि अगर आप काम अच्छा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे। मैं कहा जी जब बेनिफिट होता है, फाइनेंशियल फ़ायदा होता है तो फिर बंदा तकसीम करता है उसको, ये कुदरती एक निज़ाम है। अच्छा, अल्लाह ताला भी ये कहता है कि इंसानों के हकूक आपने पहले अदा करने हैं, हकूकुल बाद पहले हैं, इबाद पहले हैं और फिर उसके बाद हकूकुल अल्लाह हैं। क्योंकि अगर अल्लाह ताला अपने हकूक माफ़ कर देगा, लेकिन इंसान जब तक अपने हकूक माफ़ नहीं करेगा किसी दूसरे इंसान को, वो माफ़ नहीं हो सकते हैं। तो अभी मैं सर की तरफ आती हूँ, डॉक्टर जमील की तरफ। सर जी ये बताइएगा कि आपकी तंजीम एक बड़ा अच्छा काम कर रही है, अच्छा इनिशिएटिव आपने दिया है, तो आपकी तंजीम पर जो आप सारा काम कर रहे हैं ये मुकम्मल तौर पर आप फंडेड है, मुस्तकिल कोई एक सिस्टम है मौजूद है? ये टोटली ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है। 3 साल पहले जब शुरू किया था तो इसमें हमारे पास कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं थी और कोई कॉर्पोरेट सेक्टर की कोई सपोर्ट नहीं थी। लोगों जो हमारी एक मेजॉरिटी है जो कम्युनिटी है उन्होंने इसको शुरू किया था। बेसिकली ये जो हमारा अदारा है ये लाहौर के ईस्टर्न लाहौर पार्ट में है। ये जो मुगलपुरा, वागा और ये बरकी मशरकी लाहौर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे लाहौर में है, वहाँ सारी डिप्राइव्ड वजह क्योंकि ये एक जो है ना आउटस्कर्ट ऑफ लाहौर में है। हमने वहाँ इसलिए देखा कि तकरीबन अगर देखा जाए तो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ लाहौर, तकरीबन 45 लाख की आबादी जो है इसी एरिया में है और कोई वहाँ कोई गवर्नमेंट का बड़ा हॉस्पिटल नहीं है और लोगों को ट्रैवलिंग करना पड़ती है। और ये ट्रैवलिंग की कास्ट वो हिडन कास्ट है कि चाहे ये डायलिसिस अगर को फ्री ऑफ कास्ट पे मिल जाती है तो वो ट्रैवलिंग कास्ट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारा जो कि अदारा अल मक्की अल मदनी कम्युनिटी ट्रस्ट जो है 2010 से काम कर रहा था। तो जब इसकी नीड देखी तो फिर हमने एक ये जो अदारा बनाया अल मक्की अल मदनी डायलिसिस सेंटर,
تو بیسیکلی یہ تھا کہ وہاں لوگوں کے ڈور اسٹیپ پہ ہم ان کو کسی طرح سے ڈائلسس دینا شروع کر دیں تاکہ ایک تو ان کی ہڈن کاسٹ جو ہے نا ٹریولنگ کی وہ ہم روک سکیں. اور الحمدللہ تقریباً ہمارے جو اپ ٹو دا مارک جو 10,000 سے زیادہ ڈائلسس ہم کر چکے ہیں ماشاءاللہ. اچھا سر, آپ نے ابھی بتایا کہ بہت سارے جو ڈائلسس ہیں وہ آپ کر رہے ہیں, مطلب ایک اگر مہینے کی بات کریں تو وہ بھی آپ نے بتا دیا کہ ایک مہینے میں ہم اتنے پیشنٹس کو ڈیل کر لیتے ہیں. 2500 ڈائلسس ہم کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ فنڈز بہت زیادہ نہیں ہوتے ہیں تو اس وقت ہم تقریباً 500 کے قریب ڈائلسس ہم لوگ کر رہے ہیں. اچھا, مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کسی پیشنٹ کو آنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار آپ کی فاؤنڈیشن میں ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ہمارے گوگل پہ بھی ایڈریس موجود ہے, مکی المدنی ڈائلسس سینٹر. ہمیں سینٹر میں آنا پڑے گا, سینٹر میں آنا پڑے گا رجسٹریشن کروانے کے لیے. رجسٹریشن کرنے یہی ہے, کیونکہ آئیں گے اس میں اصل میں بیسیکلی ہمارے آن لائن سسٹم نہیں ہے. رجسٹریشن کے 2 پارٹ ہوتے ہیں. اوکے, ایک پارٹ ہوتا ہے کہ ایویلویشن بائی دی نیفرولوجسٹ, جو ہمارا گردے کے جو اسپیشلسٹ ہیں انہوں کو وہ ایویلویٹ کریں گے کہ اس پیشنٹ کو ڈائلسس کی ضرورت ہے کہ نہیں. یہاں میں پبلک کے لیے ایک چیز بتاتا چلوں کہ جو ہم عام طور پہ کہتے ہیں گردے کا مریض, اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں CKD, کرونک کڈنی ڈیزیز. ٹھیک ہے. اور اس کی 5 سٹیجز ہوتی ہیں. جب اس سٹیج سے گزر جاتا ہے تو پھر اس کو ڈائلسس کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارا جو OPD ہے اس پہ 2 طرح کی ہم سروسز, بلکہ 3 طرح کی سروسز ہم دے رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو CKD کے جتنے پیشنٹ ہیں ان کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے تاکہ یہ ڈائلسس پہ جا ہی نہ سکیں. اور دوسرا, اگر وہ خدا نہ خواستہ اس کے اس لیول پہ چلا گیا ہے کہ اس کو ڈائلسس کی ضرورت ہے تو پھر اس پیشنٹ کی ایویلویشن ہو جائے گی, اس کو ڈائلسس ایڈوائز کر دیا جائے گا. اوکے, ڈاکٹر وہیں پہ بتا دیتے ہیں. تو کیا آپ کے سینٹر میں کوئی ایج کا بھی حساب ہوتا ہے یا کوئی بھی پیشنٹ آ جائے کسی بھی ایج کا؟ ہم بیسک 16 ایئرس سے اوپر کے جو پیشنٹس کو نا, کیونکہ وہ جو ہے نا 14 سال سے کم عمر کو ہم کہتے ہیں چائلڈہڈ, تو وہ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارا مستقبل میں پروگرام تو ہے, لیکن ابھی ہم اسی کو اسٹرینگتھن کرنے کے کر رہے ہیں کہ تاکہ جو ایڈلٹس ہیں, اب ہمارے پاس زیادہ تر جو ہے نا بڑی حیرت کی بات ہے کہ ینگ بچے تقریباً کوئی 22 سال کے بچے بھی پریزنٹ کر رہے ہیں. اور اس کے پیچھے سب سے بڑی ریزن یہ ہماری انرجی ڈرنکس اور یہ جو فاسٹ فوڈ اور اس طرح کی چیزیں ہیں. تقریباً اس وقت پاکستان میں ہر سال 24,000 ڈائلسس کے پیشنٹ پروڈیوس ہو رہے ہیں. 24,000. اب اگر ہم پچھلے کوئی 10 سال کا ڈیٹا لیں تو 2,40,000 سپوز ہو جائیں گے, اور اس کے لیے میں 66,000 مشینیں چاہیے. 66,000. اور اگر 66,000 مشینیں, اور اس وقت پورے پاکستان میں 5,000 سے 7,000 کے لگ بھگ مشینیں اویلیبل ہیں. یعنی کہ ڈائلسس کا جو کرائسس ہے جس طرح تیزی سے بڑھ رہے ہیں, وہ شوگر اور بلڈ پریشر بڑھ رہی ہے تو یہ بھی بڑھ رہا ہے, تو ہم اس کو ریورس کر سکتے ہیں. آپ لوگ کروا رہے ہیں کوئی اویئرنیس پروگرام یا سیمینارز؟ ہمارے بالکل پروگرام چل رہے ہیں. ابھی ہم نے پچھلے دنوں لاہور ہائی کورٹ میں 2 پروگرام کیے, پھر یہ جو چیمبر آف کامرس میں ہے, پھر ڈفرینٹ سکولز میں, کالجز میں پروگرام. تو ایک کوشش ہے, اور ہمارے اس پروگرام کا نام ہے اپنے حصے کی شمع روشن کریں. بالکل ایسے. تو وہ شیخ صاحب کا آئیڈیا ہے ماشاءاللہ. روزے میں تو ہر بیماری میں شفا مل جاتی ہے, روزہ رکھنے سے آپ کی ہر بیماری دور ہو جاتی ہے, ایک دفعہ آپ کو ٹیون اپ کر دیتے ہیں. بالکل ایسے. تو دوسرا میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا جو دوسرا پروگرام ہے, ایک تو پریونشن ہو گیا, پھر ٹریٹمنٹ ہو گیا, تیسرا ریہیبلیٹیشن. تو یہ جتنے ہمارے پاس ینگ پیشنٹس ہیں, ایون کہ اس میں سے کچھ ایڈلٹہڈ میں 50-60 کے جو پیشنٹس ہیں, اس کے لیے ہم نے ایک ریہیبلیٹیشن پروگرام شروع کیا ہے. اس میں ان لوگوں کو یہ جو گرافک ڈیزائننگ یا اس طرح کے جو پروگرامس ہیں, یا موبائل ریپیئرنگ, یہ ہمارا اس میں ہے پائپ لائن میں کہ ہم ان کو جو ہے نا, تاکہ ان کو ڈپینڈنس کم سے کم کی جا سکے اور ان اس پہ چلا جائے, وہ پروڈکٹیو بن سکے. اور اسی کا حصہ جو ہے وہ ایک پرماننٹ سولوشن. پرماننٹ سولوشن یہ ہے کہ ٹرانسپلانٹ کروا دیا جائے. اچھا, میں شیخ صاحب یہ بتائیے گا, چونکہ آپ کافی عرصے سے مختلف NGOs کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تو سب سے
اچھا کس این جی او کے ساتھ جڑ کے لگا, یا چلے نام نہیں ہم لیتے ہیں, لیکن کوئی ایک ایسا ایکسپیرینس آپ کی زندگی میں رہا ہو اور جو آپ کو یاد رہ گیا ہو, جس نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو؟ دیکھیے میں تھوڑا سا مشکل سوال اس لیے ہے کہ میں نے ایک ہی پیمانے پہ دیکھا ہے این جی اوز کو, جہاں میں کوشش کرتا ہوں, اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے, میں اپنی خدمات دے سکوں, خدمات پیش کر سکوں. تو میرا ایک ہی کرائٹیریا ہوتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی. اگر اس این جی او میں ٹرانسپیرنسی ہے, آپ کے لیے وہ ایکسیسیبل ہے کہ آپ کے لیے تمام چیزوں کے دروازے کھلے ہیں, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ کام جو ہے وہ قانونی طور پہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے, شرعی طور پہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے, اور اخلاقی طور پہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے. تو اگر آپ کو کہیں پہ ایکسیس نہیں ملتا تو وہاں پہ میں نہیں سمجھتا کہ کام کرنے کا کوئی فائدہ ہو, اس لیے کہ اس کے پس منظر میں کچھ اور بھی عوامل ہوں گے. کیا ہوں گے میں اس پہ ڈسکس نہیں کرتا, لیکن میرا اپنا جو لمیٹیشن ہے, لاہور کا اسپیشل ایجوکیشن کا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے نہ پتہ ہو, اور اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو خوف بھی بہت ہے کہ جو معذور بچے ہیں ان کے جو ادارے ہیں وہ بڑا صحیح اور صحیح کام کر رہے ہیں. ٹرانسپیرنسی وہاں پہ ہے. جمیل صاحب کے ساتھ, ڈاکٹر جمیل صاحب کے ساتھ مجھے اللہ نے موقع دیا ہے, میں کوشش کر رہا ہوں کچھ اپنا خدمات انجام دینے کی, اور اس میں بھی وہی بات ہے کہ ہر چیز اوپن ہے. ابھی ہم اس پہ کام یہ کر رہے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے ہر ٹرانزیکشن پہ جو آپ کی ہوگی وہ آپ کی ویب سائٹ پہ ساتھ ہی آ جائے گی کہ کس نے کیا ڈونیٹ کیا, کس نے کیا ڈونیٹ کیا, کہاں پہ کیا خرچ ہوا. اور پھر آپ کو اختیار ہوگا یہ پوچھنے کا کہ یہاں آپ نے خرچ کیا, یہ خرچ کرنا بنتا بھی تھا یا نہیں. آپ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کریں, آپ ہر وقت اکاؤنٹیبل رہیں, لیکن آپ نے تو کس وقت اللہ کو جان دینی ہے آپ کو نہیں پتا. مجھے اب اگلا لمحہ نہیں پتا. میں اس وقت آپ کے پاس آیا ہوں, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, میں اس وقت میری عمر 75 سال کراس کر گئی ہے, ٹھیک ہے. اب لیکن یہ تمام میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ کوئی ڈائلسس کا ابھی کوئی مسئلہ ہے, نہ کوئی ڈائبٹیز کا ہے, نہ کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہے. یہ ایک پیغام بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنی صحت سے نوازا ہوا ہے اس کے پیچھے دعائیں ہیں, بہت ساری دعائیں ہیں. بے لاس ہم نے کبھی کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا, کسی سے کوئی فائدہ نہیں لیا, کچھ نہیں لیا. آج تک میں نے کسی این جی او سے 1 روپیہ نہیں لیا. یہ بتائیے گا, آپ بتا رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں, پھر ان کے ڈائلیسس کیے جاتا ہے, تو یہ ایک بڑا خرچہ ہوتا ہوگا. ایک ڈائلیسس پہ ایک ٹائم پہ کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟ 8000 ایک ٹائم پہ جو ہے ایک ڈائلیسس 8000 میں آتا ہے. اس میں اس کی ادویات بھی ہوتی ہیں, پھر لاجسٹکس سپورٹ ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں مل کے نا 8000 میں آتے ہیں. تو ایک پیشنٹ کو تقریباً مہینے میں 8 سے 12 ڈائلیسس لینا پڑتے ہیں, تو تقریباً اراؤنڈ اباؤٹ 80-90 ہزار روپے کا ایک. اگر ہم آنے جانے کا خرچہ بھی ڈال دیں تو تقریباً 1 لاکھ کا خرچہ ایک پیشنٹ کا ہو جاتا ہے. پلس کر دیں, 12 دفعہ وہ آیا ہے تو 24,000 تو یہ ڈال دیں, بالکل 8 دفعہ ہے تو 16,000, تو 1 لاکھ روپے کا ایک مہینے کا 1 لاکھ خرچہ ہے ایک پیشنٹ کا. صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بھی تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ فیوچر میں آپ کا کیا پلان ہے, اور ابھی کتنے پیشنٹس آپ کے ادارے سے, آپ کے سینٹر سے مستفید ہو چکے ہیں؟ 2 سوال ہے. اس میں ایک سوال تو یہ ہے کہ ہمارا فیوچر کا کیا پلان ہے. ہمارا فیوچر کا جو سب سے جو بڑا پلان ہے وہ ہے, ایک تو ہمارا جو پروگرام ہے اس کو ہم نے ایکسپینشن دینا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارا کور ایشو وہ ہے کہ لوگوں کو ڈائلسس پہ جانے سے روکنا ہے. ہمارے اس پروگرام کا نام ہے کیپ انیشیٹو, کڈنی ارلی ایویلویشن اینڈ پروٹیکشن انیشیٹو. اس کو یوں سمجھ کر لیں کہ جس وقت اب ایک ڈائلسس کے پیشنٹ کا 1 سال کا خرچہ جو ہے نا وہ تقریباً 1 ملین ہے ایک ڈائلسس کے پیشنٹ کا, اور اس کے مقابلے میں جو ڈائلسس اور ہائپر ٹینشن کے جو پیشنٹس ہیں اگر دیکھا جائے تو اس کا 1 لاکھ روپے بنتا ہے 1 سال کا خرچہ. ان ادر ورڈز آپ جہاں
صرف 10 बंदे पे खर्चा करके डायलिसिस भी बचा सकते हैं, और डायलिसिस भी जाने के बाद आपको पता है कि पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, खाने की भी लाले पड़ जाती है, बिल्कुल ऐसे ही तो हमने उस पे टेंशन अलग से हो जाती तो है। हमारा ये जो डायबिटीज हाइपरटेंशन क्लिनिक है, वहाँ अब एक पेशेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें 8000 एक पेशेंट की हमने कास्ट रखी होती है, जिसमें पेशेंट को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की तमाम अद्वियात और टेस्ट और कंसल्टेशन फ्री ऑफ कास्ट देने का हमारा प्लान होता है। तो इस तरह से एक तो मतलब इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जहां हमने इसको बढ़ाना है, तो अभी हमारे सेंटर में तकरीबन 20 मशीनें वर्किंग हैं, 20 और मशीनें भी हम लगा सकते हैं। परेशानी तो जो होती है ठीक है, लेकिन ये वो बीमारी है जो सारी जिंदगी आपके साथ चलती है, ना खत्म होने वाली बीमारी है, और अल्टीमेटली इसका कोई हल नहीं है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन यहाँ हमारे पास एक जो हमारा एक किडनी ट्रांसप्लांट फैसिलिटेशन ओडोर होता है, हर बुध के रोज होता है, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारे कंसल्टेंट बैठते हैं। हम वो तमाम पेशेंट्स जो ट्रांसप्लांट करवाने का इरादा रखते हों, हम उनको फुल फैसिलिटेशन देते हैं। डोनर अपना लेके आएंगे, बाकी का सारा काम हमारा होता है। सही। हमारे ट्रांसप्लांट सर्जन है, और उस वक्त पाकिस्तान में वहाँ ट्रांसप्लांट सर्जन है डॉक्टर सनाउल्लाह, वो जो लेप्रोस्कोपी किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, वो हमारे पैनल पे हैं। तो हम क्या कहते हैं कि पेशेंट जगह बेशक वो पसमानदा है, लेकिन जो सहूलियात हैं, जो एक्सेस है, जो हमारा ट्रीटमेंट प्लान है, वो किसी भी टर्शरी केयर हॉस्पिटल से कम नहीं है। बल्कि हेल्थ केयर कमीशन ने पूरे पंजाब में इस वक्त 2 ऐसे सेंटर्स हैं जो डायलिसिस एलोन हैं, जिनको 100% जो है ना क्लियर किया हुआ है। 340 इंडिकेटर्स होते हैं, एंड वी हैड क्वालिफाइड वन ऑफ देम। एक हम हैं, एक दूसरा जो सेंटर है, जिनको कहते हैं कि आप पूरे अप टू द मार्क काम कर रहे हैं। तो बाकी विजन जो है शेख साहब का 50 साल का विजन है हमारे साथ, और इन विजन के साथ हम बहुत सारे कोलैबोरेटिव्स कर रहे हैं। सही। और सबसे बड़े हमारी बात ये है कि जो हमारा कोर इशू है वो इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह, सूरह दहर की आयत मुबारक है, इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। तर्जुमा मुबारक इसका ये है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, मतमा नज़र सिर्फ अल्लाह की रज़ा है, हम किसी से कभी थैंक्स गिविंग नहीं करते, ना लेते हैं। और यही एक ऐसी बरकत है कि जिस कम्युनिटी में जहाँ मतलब लोग डिप्राइव्ड रह रहे हैं, वो हर महीने तक एक बहुत बड़ी तकरीबन जो 400-500 डायलिसिस हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और अब हम बरकत अल्लाह से दुआ करते हैं कि हिदमत में बरकत हो। बिल्कुल ऐसे। और ये जो हेल्थ कार्ड की जब इनिशिएशन फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स हो रही है, कल से शुरू हो जाएगी, तो ये 5 टाइम्स फिर तो आपके पास पेशेंट ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि हम तो ये चाह रहे हैं कि आपके इस चैनल, इस प्रोग्राम की वजह से हमारे पास जितने पेशेंट आ जाए। फिर आपको अपना स्टाफ भी ज्यादा करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, जब आपके पास पेशेंट्स आएंगे तो स्टाफ आपको बढ़ाना पड़ेगा। हमारे पास जो स्टाफ है, हमने वही पैरामीटर्स और इंडिकेटर जो है, जो हेल्थ केयर कमीशन कहता है कि इतनी मशीनों के लिए इतने टेक्नीशियन होने चाहिए, हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि लोग अगर पैसे देते हैं, लेकिन सर सवाल मेरा वही है कि ऑब्वियसली बात है पेशेंट ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर आपके पास जो स्टाफ है उसको बढ़ाना पड़ेगा, मशीनें बढ़ानी पड़ेंगी। सही है, ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा अब ये रह गया है सर, आपने बताया नहीं मुस्तकबिल में आपकी तंजीम का, आपके सेंटर का क्या प्लान है, आप इसको किस तरफ लेके जाएंगे? इस पे आप सर मुझे इजाज़त देंगी इस सवाल के जवाब में, इसलिए कि वहाँ पे मैं इंटरवीन कर रहा हूँ। ओके, उसमें अच्छा, उसमें वो ये है कि हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में जिस तेज़ी से मरीज़ बढ़ रहे हैं जी, वो तेज़ी ख़त्म। सही। और वो तेज़ी ख़त्म होने के लिए जो प्लान किया हुआ है, और डॉक्टर साहब की मेहरबानी है कि इन्होंने उस पर आमादगी ज़ाहिर की है और इनका बोर्ड उसको सपोर्ट कर रहा है, कि वो हम ये शुरू करेंगे यूनिवर्सिटी से कि प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है डायबिटीज़ को, और डायबिटीज़ के साथ फिर आगे चीज़ें आगे चल जाती हैं। उसके बाद हम यूनिवर्सिटीज़ के बाद फिर हम कॉलेजेस पे आएंगे, कॉलेजेस से फिर अपना स्कूल्स पे आएंगे, और फिर प्राइमरी पे आएंगे। हमारा फोकस है कि हमने प्राइमरी से लोगों के जहन में डालना है कि आप छोटी छोटी चीज़ें क्या क्या प्रिवेंट करें
کہ آپ اس بڑی مصیبت سے, اس بڑی تباہی سے بچ جائیں گے. ہم نے ان کو وہ کمپیریزن کر کے بتانا بچوں کو کہ آج آپ ادھر ہیں, اگر آپ یہ چیزیں کنٹرول کر لیں گے, نہیں کریں گے, تو یہ دیکھیں یہ تصویریں اور یہ ویڈیو آپ کو ان مصیبتوں سے گزرنا پڑے گا. یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے, چونکہ بچے انیشیل سٹیج سے بہت سیکھتے ہیں. سر ایک سوال میرا رہ گیا ہے, وہ یہ ہے کہ جو چونکہ ڈائلیسس جن کے ہوتے ہیں ان کو بلڈ بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے, تو یہ بلڈ جو پیشنٹس آتے ہیں وہ اپنا لے کے آ سکتے ہیں, فریش ہوتا ہے, یا پھر آپ کے پاس ڈونرز ہیں؟ بڑی مزے کی بات ہے کہ یہ ایک مسکنسیپشن ہے. اچھا. اس میں کوئی بلڈ ضائع نہیں ہوتا. اوکے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ڈائلیسس مشین ہوتی ہے وہ ہم ایک پیشنٹ کو جو فشولا وغیرہ بناتے ہیں. اچھا بڑی مزے کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی پیشنٹ آپ کے حوالے سے میسج ہے جو فشولا بنانا چاہے فری آف کاسٹ بنا کے دیں گے. 50,000 سے لے کے 2.5 لاکھ روپے اس کی کاسٹ چل رہی ہے. تو اس ہمارے پاس جب بھی رابطہ کریں گے ہم ان کو فری آف کاسٹ بنا کے دیں گے. اچھا اب ہوتا ہے وہ فشولا کے ساتھ وہ ایک ٹیوب ہوتی ہے وہ لگا دی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ ڈائلسس مشین کے ساتھ چلتی ہے. اب ڈائلسس مشین کے جو ایک فلٹر ہوتا ہے ڈائلائزر بولتے ہیں, اس میں ایک طرف پیور واٹر آ رہا ہوتا ہے, ادھر سے پیشنٹ سے بلڈ جا رہا ہوتا ہے, اور یہ 4 گھنٹے کا پروسیس ہے جس میں 120 لیٹر فلوئڈ جو ہے وہ آتا ہے اور وہ 120 ٹائم جو ہے نا وہ بلڈ سارا اس میں سے وہ موو کر رہا ہوتا ہے. تو اس سے وہ جو مضر چیز ہوتی ہے وہ سیگریگیٹ ہو رہی ہوتی ہے, وہ فلٹریشن ہو رہی ہوتی ہے اور بلڈ واپس چلا جاتا ہے. اس میں کوئی بلڈ ضائع نہیں ہوتا, نہ ہمیں کوئی بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا شیخ صاحب, آپ چونکہ بڑے ایکسپیرینس ہیں اپنی فیلڈ کے بھی, لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, ان کی خدمت آپ کر رہے ہیں اور طرح طرح کے لوگوں سے آپ کا ملنا ہوتا ہوگا, پھر ان سے ان کے حالات کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کن حالات سے لوگ گزر رہے ہیں. تو رمضان بھی ہے, پھر اس حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیے یہ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب بہت وسیع ہے, بہت لمبا سوال ہے, لیکن میں اپنے آپ کو بہت مختصر رہوں گا کہ آپ کے جو دیکھنے والے ہیں یا مجھے جو لوگ سن رہے ہیں ان سے گزارش ہم یہ کریں گے کہ ان کے نزدیک, ان کے علم میں کوئی بھی معذور شخص ہے, کوئی بھی معذور ہے کسی بھی طرح کا, نابینا ہے یا فزیکل ڈسیبل ہے یا وہ سن نہیں سکتا, آپ بے شک ایک وہ اسکرول پہ نمبر جیسے چلاتے ہیں چلائیں, وہ آپ ہمیں پاس آن کر دیں. ہم نے صرف اور صرف ان کا ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ بنانا ہے. اس تمام چیز پہ کسی کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا, اور جتنے لوگوں کے ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ بن جائیں گے آپ یہ سمجھیں کہ گورنمنٹ نے رائٹس دیے ہوئے ہیں اسپیشل لوگوں کے لیے, وہ رائٹس ان کو ملنے شروع ہو جائیں گے. وہ رائٹس ان کو وہاں سے اس ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ سے ملیں گے. گورنمنٹ نے ملازمتیں بھی رکھی ہوئی ہیں, گورنمنٹ نے ٹریولنگ, اب آپ ٹریولنگ میں دیکھیں 50% ٹریولنگ میں جہاز ہے, بس ہے, ٹرین ہے, اس پہ 50% اس کا خرچہ آ جاتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری سہولتیں ہیں جو کہ شروع ہی ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ سے ہوتی ہیں. تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کو رابطہ کریں, کسی کا خرچ کوئی نہیں ہونا, اور یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. صحیح, بالکل ایسے ہی. تھینک یو سر, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. تو ناظرین, رمضان ہمیں صرف نماز اور روزے کی سبق نہیں دیتا, بلکہ ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. تو آئیے اس رمضان میں ہم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نیکیاں جو ہیں وہ بھی سمیٹ لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہیں, اپنے اوپر رحمتوں کی ایک برکت کو نازل کر لیتے ہیں. تو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی کہوں گی کہ آپ نے ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے. ہمیں اجازت دیں, ہم دوبارہ سے حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.